لیکن آپ خود اس میں موجود تھے، وہ مختصر نہ رہا اور طویل ہو گیا، اور تقریباً 40 منٹ کا انٹریکشن اوول آفس میں ہوا، جس میں آپ میں سے بیشتر حضرات خود موجود تھے اور سوال جواب آپ نے کیے بھی اور سنے بھی۔ آج کی جو نشستیں تھیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلی نشست تھی جو کہ دونوں پرنسپلز کے درمیان 1-on-1 تھی، جس میں صدر ٹرمپ تھے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے۔ اس نشست کے بعد ایک ریسٹرکٹڈ نشست تھی، جس نشست میں ہماری طرف سے وزیر اعظم تشریف فرما تھے، بصیرت وزیر خارجہ میں تھا، ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، اور ہمارے DGI جنرل فیض تھے، اور ان کی طرف سے صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹر CIA ان کی جو ہے جنرل ڈامفورڈ اور ایکٹنگ سیکرٹری ڈیفینس موجود تھے۔ اور تیسری نشست جو تھی وہ ایکسٹینڈڈ نشست تھی، جس نشست میں ورکنگ لنچ اور اس میں نشست تھی، جس میں کہ ہمارے اور مشیر اور وزیر تشریف لائے ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں ہمارے منسٹر فار میری ٹائم علی زیدی صاحب، ہمارے ایڈوائزر فائنانس حفیظ شیخ صاحب، ایڈوائزر کامرس جناب رزاق داؤد صاحب، اور اس میں ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر زلفی بخاری صاحب، اور اس میں آرمی چیف بھی تھے، DGI بھی تھے اور ایمبیسڈر صاحب بھی تھے، اور اسی طرح ان کی طرف سے ان کے سیکرٹری انرجی بھی تھے، سیکرٹری کامرس بھی تھے، اور ایکٹنگ سیکرٹری ڈیفینس بھی تھے، اور دیگر حضرات سیکرٹری ٹریجری بھی تھے۔ تو تینوں نشستوں میں بڑی اچھی اور بڑی کھل کر بات ہوئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے دن جب آپ سے میری نشست ہوئی تھی، میں نے کہا تھا ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں، کیونکہ ایک طویل گیپ تھا، 5 سال اس لیول کا انٹریکشن میسر ہی نہیں آیا کہ پرنسپلز آپس میں مل سکیں، اور 5 سال آپ کے ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اور تقریباً 5-6 سال آپ کی کوئی یہاں لابیسٹ ہی نہیں تھے۔ تو یہ بہت بڑا گیپ تھا، چاہے وہ کیپٹل ہل کے ساتھ روابط ہوں یا آپ کی ایگزیکٹو سائٹ پر ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، اور اس خلا میں جو پاکستان کے ناقدین ہیں ان کو بے پناہ موقع ملتا تھا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا، باتوں کو ڈسٹارٹ کرنے کا، ٹوسٹ کرنے کا، اور ایک یک طرفہ موقف سامنے آتا تھا۔ جب ہماری حکومت مارز وجود میں آئی تو ہمارے آنے سے پہلے ایک نئی اسٹریٹجی آ چکی تھی، ایک نئی حکمت عملی کا اعلان ہو چکا تھا، اور اسی ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، اور اس اعلان میں آپ نے دیکھا
اس کے جو خط و خال ہیں اس اسٹریٹجی کے، اس میں بنیادی طور پر جو افغانستان کے چیلنجز تھے، جو وہاں مشکلات درپیش تھیں، اس کا ذمہ دار بالعموم پاکستان کو ٹھہرایا گیا۔ ہمارا نقطہ نظر اس کے برعکس تھا اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو چیلنجز ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان کی اندرونی وجوہات ہیں جو صرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ہماری طرف ہے، بارڈر کے اس پار جو ہمارا حصہ ہے، اس میں ہم یہ کہتے تھے اور اب دنیا نے دیکھا کہ وہاں خاطر خواہ بہتری آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے علاقوں کو صاف کیا، ہم نے وہاں امن بحال کیا، اور ہم نے وہاں ریکنسٹرکشن کے کام کا آغاز کیا، ہم نے ڈیولپمنٹ ورکس کا آغاز کر دیا، اور بہت سے لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ بہت سے سیٹل کر چکے ہیں اور بہت سے واپس جا رہے ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ پرسوں کے انتخابات تھے۔ انتخابات ہوئے، اس علاقے میں ہوئے جس کو آپ ٹرائبل بیلٹ کہتے ہیں، فاٹا کا ارسٹوائل فاٹا کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس میں 16 نشستیں تھیں، اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر پرامن تھے۔ اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ دوسری اس میں جو خوشائند بات تھی وہ یہ تھی کہ بھرپور طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ نہ صرف مردوں نے، خواتین کی بہت بڑی تعداد نے ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا اور آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ مینپولیٹ ہوئے ہیں، یا مطلب کوئی الزامات نہیں لگے۔ کم از کم میں نے کوئی ایسا الزام نہیں سنا۔ لوگوں نے آزادانہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ اس میں جو سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو دیگر جماعتوں کو ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹس بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں ایڈوانٹیج، تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج کسی حد تک یہ رہا اور رہے گا کہ جو انڈیپینڈنٹس کچھ بنے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ہاں اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے، اور ہم ان کو ٹکٹ بوجوہ نہ دے سکے، تو ان کا رجحان ہماری طرف تھا۔ لیکن ہمارے اس وقت جو مشاورتی عمل تھا یا ہمارا پارلیمانی بورڈ تھا، انہوں نے کچھ فیصلے کیے، اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم آزاد حیثیت سے بھی لڑیں گے اور جیت کر تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے۔ تو توقع ہے اب وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ جب ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو نوٹیفیکیشن کے بعد ان کے پاس ان کو مہلت دی جائے گی، جو آزاد ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ اگر منسلک ہونا چاہیں تو وہ منسلک ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون میں گنجائش موجود ہے۔ تو جو اس وقت تک ہمیں فیڈ بیک آیا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہماری اسیسمنٹ کے مطابق انشاءاللہ 16 میں سے 10 لوگ ہم انشاءاللہ 5 تو ہمارے بلے کے نشان پہ جیتے ہیں، اور 5 انڈیپینڈنٹس کو بھی حاصل کرنے میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بہرحال جو پوائنٹ کہنے کا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سگنل تھا دنیا کو کہ جو علاقہ غیر کہلاتا تھا اس کو نہ صرف امیلگمیٹ کیا گیا، وہاں انتخابات ہوئے اور پرامن انتخابات ہوئے، اور لوگوں نے اور دنیا نے انہیں تسلیم کیا۔ آج بھی
جو صدر ٹرمپ نے بہت سے حوالوں کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک یہ اس کا ذکر بھی آیا اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ان علاقوں میں انتخابات ہوئے اور اس انداز میں انتخابات ہوئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو اوور آرچنگ تھیمز نکلی ہیں آج کی نشست کی، وہ میں موٹے موٹے نقطے صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ جو نشست میں کیونکہ میں موجود تھا ماحول کو سمجھانے کے لیے اور کیسا ماحول تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چند لفظ کوٹ کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نشست کی نوعیت کیا تھی اور اس کا ماحول کیا تھا۔ مثال کے طور پہ صدر نے کہا we are going to have a very great relationship with Pakistan۔ یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہی مختلف جملوں میں تذکرہ